کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ رحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ درود پاک پڑھیے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی غیرت مند ذات ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے بعد رسول اللہ یعنی خود پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ غیرت مند ہے۔ فرمایا پھر مومنین، انسان، یہ غیرت ہے ان میں، اور غیرت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا کے نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ غیرت ایک ایسی چیز ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ غیرت ایک ایسی چیز ہے جو حلال اور حرام کی تمیز کو واضح کر دیتی۔ جو لوگ غیرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ بڑے پرسکون رہتے ہیں۔ اچھا، جن میں غیرت نہیں ہے، عام لفظوں میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یار تو بڑا بے غیرت ہے۔ اچھا، جن میں غیرت نہیں ہے وہ وقت گزار رہے ہیں، ان کا کوئی معاشرے میں، سماج میں، خاندان میں، علاقے میں کوئی احترام بھی نہیں۔ اچھا، غیرت ہے کیا؟ غیرت ہوتی کیا ہے؟ غیرت کا مطلب کیا ہے؟ غیرت کس بات کو سمجھا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو غیرت کا نام دے دیا، جبکہ وہ غیرت نہیں ہے، اور لوگوں نے ظاہری طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں لوگ ان کو غیرت کہنے لگے، جبکہ وہ بھی غیرت کی بات نہیں ہے۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ اچھے کپڑوں کو، اچھے مکان کو، مہنگی گاڑی کو، مہنگے زیورات کو، بڑے اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کو، بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھانے کو، بڑے شو روم میں جا کے خریداری کرنے کو، لوگ اس کو غیرت کا نام دیتے۔ یہ تو غیرت نہیں ہے، غیرت اس کو نہیں کہتے۔ غیرت وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کے اصولوں میں ملاوٹ ہونے لگی ہو، جہاں پر آپ کی کوئی ایسی چیز جو خالص آپ کی ہے اس میں کوئی اور اپنا حق جتانے لگا ہو۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں عورت کی غیرت، مرد کی غیرت۔ عورت کی غیرت کب جاگتی ہے؟ اگر کوئی اس کے شوہر کے ساتھ کوئی اور عورت تعلق بنانا چاہتے تو اس کی غیرت جاگ جاتی، وہ
پنگا ڈال لیتی گھر میں کہ نہیں ساری باتیں منظور ہے، ڈانٹ منظور ہے، بے عزتی منظور ہے، گھر میں کم کھانا منظور ہے، لیکن تو کسی اور کے ساتھ گزارا کرے یہ منظور نہیں ہے۔ مرد بھی ایسا ہی ہے، ساری چیزیں گھر میں برداشت کر سکتا ہے، اپنی عورت کے ساتھ کسی اور کی شراکت داری برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر چیز کی غیرت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی غیرت سب سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، زنا کا، شراب کا، بدماشی کا، چوری کا، عیاشی کا، لیکن عبادت کے معاملے میں رب غیرت مند ہے، شراکت داری میں اللہ غیرت مند ہے کہ عبادت ایک رب کی ہونی چاہیے، اور رب کی عبادت میں جب بندہ شرک کرتا ہے تو رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام کا جو تاج ختم نبوت ہے، جو وہ خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے جو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اب پھر مسلمانوں کی غیرت یہ کبھی گوارا ہی نہیں کرتی کہ کوئی مرزا قادیانی جیسا اٹھے اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبی کہتے۔ تمام باتیں منظور ہیں، کوئی دیوبندی بن جائے کوئی بات نہیں، بریلوی بن جائے کوئی بات نہیں، انصاری پٹھان بن جائے کوئی بات نہیں، اہل حدیث بن جائے کوئی بات نہیں، کوئی کچھ بن جائے کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینی چاہے تو پھر غیرت آ جاتی ہے بیچ میں۔ اچھا اسی طرح کاروبار آ جائیے، کاروبار میں آپ کے یار دوست آئیں، آپ کے ملازم آئیں، آپ کے ساتھ کھائیں پیئیں، آپ کا مال استعمال کریں، ساری چیزیں لیں، آپ اپنی مرضی سے ان کو تھیلے بھر بھر کے دیتے رہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر وہ چوری کرنے لگیں، بے ایمانی کرنے لگیں، ٹھگی کرنے لگیں تو غیرت آ جاتی ہے بیچ میں کہ اچھا میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا۔ گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہے، گھر والے جس طرح مرضی مزے سے زندگی گزاریں، آدمی سارا دن کولو کے بیل کی طرح محنت کرتا ہے، گھر والے آرام سے رہیں، بہترین کھائیں، بہترین پئیں، بہترین چیزیں استعمال کریں، لیکن اگر اسے یہ پتہ لگے کہ میری غیر موجودگی میں میری جگہ کوئی اور لینا چاہتا ہے، پھر غیرت بیچ میں آ جاتی ہے۔ ارے جس چیز کو آج لوگ غیرت سمجھتے ہیں کہ مہنگا موٹر سائیکل، مہنگی کار، مہنگے کپڑے، خوبصورت چہرہ، یہ غیرت نہیں ہے، یہ تو آسائش کا سامان ہے، راحت کا سامان ہے، اس میں تمہاری غیرت کا تھوڑی پتہ لگے گا کہ یہ غیرت ہے کہ نہیں۔ غیرت یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس حرام کا مال لے کے آئے اور آپ کے پاس طاقت ہے کہ اس کا کام کر دیں گے، اور وہ حرام کی دولت آپ کو دے، اور آپ اس دولت کو اگر لے لیتے ہیں رشوت کو، تو اس کا مطلب آپ بے غیرت ہیں، غیرت مند نہیں ہیں۔ جو غیرت مند ہوگا، اب رشوت آپ کہو گے کہ ہم کون سا سرکاری آدمی ہیں، ارے صرف سرکاری ملازمین کو بدنام کرتے ہو، رشوت تو ایک فیکٹری کا چوکیدار بھی لے رہا ہے، رشوت تو ایک بیچ میں میڈیٹر دوسرے کو سامان خریدنے والا بھی لے رہا ہے کہ مجھے زیادہ کمیشن دے دو، میں کمپنی کا نقصان کرا کے تمہارا فائدہ کر دوں گا۔ رشوت تو تعلق داری میں بھی کوئی لے رہا ہے کہ میری فلاں بڑے آدمی سے پہچان ہے، مجھے اتنا مال دے دو، تمہاری اس سے ملاقات کروا دوں گا۔ رشوت تو وہ عورت بھی لے رہی ہے جو چاہتی کہ میری فلاں گھر تک پہنچ ہے، میں تمہاری بیٹی سے اس کی بات کرا دوں گی، لاؤ مجھے کیا دیتے ہو بتاؤ۔ تو ضروری تو نہیں کہ جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے وہی رشوت لیں گے، ہر بندے کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی مقام ایسا ہے جہاں اس کو رشوت کی پیشکش آتی ہے، پھر اس کی غیرت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ رشوت لیتا ہے یا رشوت کو ٹھکرا کے اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے۔ مواقع تو بہت سے آتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے ساتھ لے جائے اپنی عبادت گاہ میں، اور پھر آپ کہیں کہ اچھا میں یہاں بھی سجدہ ریز ہو جاؤں،
تو غیرت کا سوال تو اسی وقت ہے۔ آج کل لوگوں کی غیرت ہی تو مر گئی۔ آپ بازار سامان خریدنے جاؤ، یہ جو ملاوٹ میں سامان بیچ رہے ہیں لوگ، جو 2 نمبر میں کاسمیٹک کا سامان، 2 نمبر میں کھانے پینے کا سامان، 2 نمبر میں کپڑوں کا سامان، یعنی کمپنی کوئی اور ہے اس کا ڈپلیکیٹ بنا کے جو بیچ رہے ہیں، اور جو خریدنے جا رہے ہیں پھر اس سامان کو جا کے محلوں میں بیچ رہے ہیں، ان کی غیرت ہی تو مر گئی۔ غیرت مر گئی ان کی، یہ حرام کھانے کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ اچھا، جن کی غیرت مر جاتی ہے پھر ان کے گھر والے بھی اور وہ بھی بے غیرت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اندر شرم و حیا باقی نہیں رہتی ہے۔ غیرت مند تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی اپنے آپ میں خود اعتمادی والے لوگ ہوتے ہیں۔ غیرت مند مرد اور غیرت مند عورت کوئی چاہ کے ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جو بے غیرت ہے، آپ چلے جائیں آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں، آپ کو تو میں کیا کہوں، اسی پنجابیاں ہونی میں ایک ویاہ دے وچ گیا تے میری تا شرم دے نال اکھاں جھک گئیاں۔ ہمارے ایک جاننے والے کی شادی تھی، اوتے کی دیکھیا بھئی ایڈا وڈا ویاہ آیا، کروڑاں روپیہ ویاہ دے اوتے لا دیتا، تے جدوں لاڑی آئی نہ او دے سر تے رپٹا، باواں بھی ننگیاں، ٹھڈ بھی ننگا، تے بڑے بڑے لوگ اوتے پھر رہے ہیں۔ اے دا مطلب ساڈی غیرت ہی تا مر گئی کہ ہن لوکی ساڈی تی نوں گندی نگاہ نال ویکھن تے ساڈے تے کوئی فرق نہیں پیندا۔ اینوں ہی کہندے ہے کہ کسی دی اਣک مر جانا۔ اਣک اے نہیں ہے کہ میرے ودیا کپڑے پائے ہون، انک اے نہیں ہے کہ میں مہنگی گڈی چ اتراں، انک اے نہیں ہے کہ میرے کول کوٹھی وڈی ہوئے، انک اے ہے کہ کوئی ایرا گہرا ساڈے ول اکھ چک کے نہ ویکھے، انک اے ہے کہ کسی دی گندی نگاہ میری بیٹی تے نہ پوے، انک اے ہے کہ ساڈی تھی بہن ول کوئی گندا ارادہ کر کے آپس مذاق نہ کرے۔ اج اگر اسی جد اپنے ویاہ دے وچ ہی اپنی تھی دے سر تے روپٹا ہٹا دیتا، اے دا مطلب اسی دولت مند ہو گئے ہاں، ہن اسی انکھ ہی نہیں رہے، دولت مند ہو گئے اب ہم لوگ، غیرت مند نہیں رہے۔ یہ بڑے بڑے مسلمان کئی لیڈران ہیں، اپنی شادیوں میں قوالیاں کراتے ہیں اور ان کی عورتیں بے پردہ انہی شادیوں میں بنا روپٹے کے پیسے لٹا رہی ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا یہ غیرت مند ہے؟ ارے یہ غیرت مند نہیں ہے۔ اگر یہ غیرت مند ہوتے تو یہ حرکت نہ کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، یہ ایسا کام نہ کرتے جس سے اللہ کی غیرت کو للکارا جاتا ہے، یہ ایسا کام نہ کرتے جو محمد الرسول اللہ کی غیرت کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی غیرت ہی تو اتار پھینکی، اسی لیے تو یہ آج سرے بازار اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادیوں میں قوالوں کے سر پر پیسے گراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ غیرت مند ہوتے تو پھر یہ حرکتیں کرتے ہی نہیں۔ کہاں لے جا کے غیرت کو جوڑا ہے؟ دیکھو کمال کی بات ہے، غیرت کو کہاں لے جا کے جوڑا؟ آخر غیرت بڑے شو روم میں جانے کا مطلب ہے، غیرت بڑے شو روم میں جانے کا مطلب غیرت مند نہیں ہے، وہ رئیس ہی ہے، اور کسی کے پاس ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ غیرت مند وہ ہے کہ کوئی غیر آپ کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہ ڈال سکے۔ اگر آپ میں اتنی بھی غیرت باقی نہیں تو پھر کس چیز کی غیرت ہے؟ اور پھر اس غیرت کو الٹی طرف لے گئے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی، ہمارے ہاں بھی کئی بار آخر جی غیرت کے نام پر بیٹی کا قتل کر دیا۔ اگر تو اتنا ہی بڑا غیرت مند تھا تو اپنی بیٹی کی رائے کیوں نہیں پوچھی نکاح سے پہلے؟ کس نے کہا کہ بیٹی کا قتل کرنا غیرت کی بات ہے؟ آؤ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس گئے صحابہ اکرام، کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، ان لوگوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس پیشکش کی کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں، اور مولا علی نے خود بھی کہا کہ یا رسول اللہ
میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا عقد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے، رسول اللہ کی بیٹی سے ہو جائے، جبکہ اللہ کو بھی یہی منظور ہے۔ پھر بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رک جاؤ، پہلے میں اپنی بیٹی فاطمہ کی رائے معلوم کروں گا۔ بیٹی کو قتل کرنے کی طاقت آ گئی غیرت کے نام پہ، اور وہ جو کئی سال سے بستر پر تڑپ رہی ہے، جن کی عمریں گزر رہی ہیں، جن کے راستے میں تم نے دہیج کی دیواریں کھڑی کر دی، جن کے راستے میں تم نے پیسے کی دیواریں کھڑی کر دی، جن کے راستے میں تم نے ذات اور برادری کی دیواریں کھڑی کر دی، اس وقت تو تمہاری غیرت کو کچھ نہیں ہوا۔ جب تمہارے بچے بستر پر تڑپ رہے تھے اس وقت تمہاری غیرت کو کچھ نہیں ہوا۔ آج اگر ان بچوں نے نکاح کر لیا تو تمہاری غیرت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے۔ انہوں نے غیرت کا کام کیا تو تم غیرت کے نام پر قتل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور جب غیرت کو قائم کرنا تھا شریعت کے مطابق، جب غیرت مند بننا تھا، کس کو کہتے ہیں غیرت مند پتہ ہے؟ ایک بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہو اور نماز پڑھ کے جب وہ مسجد سے باہر نکلے اور کسی کی بیٹی کی نکاح پڑ جائے، اس کی نگاہ کسی بیٹی کے اوپر پڑ جائے تو وہ اپنی آنکھیں غیرت کی وجہ سے جھکا لے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی بیٹی کی طرف دیکھوں گا۔ کہاں غیرت کو جوڑ رہے ہو تو پیسوں کے ساتھ؟ کون کہتا ہے کہ غیرت پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے؟ پیسوں سے غیرت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے متعدد حدیثیں ہیں، فرمایا گھوڑے پہ کوئی بیٹھ کے آ جائے دے دو، فرمایا کوئی بھوکا آئے کھانا کھلاؤ، پیاسا آئے پانی پلاؤ۔ ہر ایک جگہ کہا مسلمانوں کو کہ جو کوئی آئے مانگنے کے لیے تو خالی ہاتھ۔ اور جہاں غیرت کی بات آئی، جب غیرت کی بات آئی تو اپنی امت کو کیا کہا؟ مسلمانوں کو کیا کہا کہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ فرمایا ہاتھ مت پھیلانا، مانگنے نہیں جانا۔ فرمایا اگر بھیک مانگو گے قیامت کے دن تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا کہ یہ بندہ دنیا کے اندر بھکاری بن گیا تھا۔ دیکھو کمال رسول اللہ کا، ساری دنیا کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہاتھ پھیلانے کی بات انسانوں کے آگے نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حق نبوت! حق نبوت! نعرہ تکبیر! غیرت یہ ہے کہ حرام کا مال آسانی سے ملتا ہو اور پھر سارا دن محنت کر کے چند روپے ہاتھ میں آتے ہوں، ان چند روپے سے جب بندہ اپنے گھر میں روٹی کھاتا ہے وہ غیرت والی روٹی اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ غیرت والا کھانا رسول اللہ کو بڑا پسند ہے، اور یہ جو بے غیرتی سے ملنے کے لیے تیار تھا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور غیرت والے کھانے میں عزت یہ ہے کہ غیرت والے کھانے میں برکت ہے، غیرت والے کھانے میں اضافہ ہے، غیرت والے کھانے میں کل کو اللہ کی طرف سے خزانے ہیں، اور بے غیرت والا کھانا، بے غیرت والے کھانے میں بے چینی ہے، بے غیرت والے کھانے کے اندر حرام خوری ہے، بے غیرت والے کھانے میں بیماری ہے، بے غیرت والے کھانے میں ناکامی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بے غیرت والے کھانے میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے انسان کے۔ یہ بڑے بڑے بزرگ جو ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کو بیٹا دے دے، فلاں کی بیماری دور کر دے، جو اللہ کے ولی ہیں، کیسے دعا قبول ہو جاتی ہے ان کی پتہ ہے؟ کیونکہ یہ غیرت مند ہیں، کبھی حرام مال اپنے حلق سے نیچے اتارا ہی نہیں، کبھی 2 نمبر کا پیسہ اپنے گھر میں لے کے آئے ہی نہیں، کبھی کسی سے بے ایمانی کی نہیں، روکی سوکی کھا لی لیکن غیرت کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ بندہ کیسے غیرت مند ہو سکتا ہے؟ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا پڑوسی نے اے سی لگایا میں بھی لون پر لے کے لگاؤں، پڑوسی گاڑی خرید کے لایا میں بھی۔ اللہ کے بندے کیا تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے کہ کل کو یہ بینک والے جب آتے ہیں سرے بازار تمہیں برا بلا کہہ کے تمہاری گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس وقت تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو کسی نے کہا
دکان سے گزر رہے تھے گوشت والے کی، کہنے لگا حضرت گوشت لے جاؤ، فرمانے لگے نہیں میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں، تو وہ بڑا بندہ بڑھیا تھا، کہنے لگا حضرت پھر کیا ہوا پیسے نہیں ہیں، آپ مجھ سے ادھار کر لیجئے، غیرت مند بندے تھے نا، فرمایا اچھا تجھ سے جو ادھار کروں تو اپنے پیٹ سے نہ ادھار کر لوں، اپنے گھر کی ہانڈی سے نہ ادھار کر لوں، یہ جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا میں کہ مجھے اتنے پیسے ادھار دے دو، فلاں کام مجھے کرنا ہے، میں اپنے لباس کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ، اپنے سائیکل کے ساتھ، اپنے برتن کے ساتھ، اپنے پیٹ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہ ادھار کر لوں، تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ میں غیرت مند مرد ہوں، تاکہ میری اولاد کے اندر بھی غیرت آئے، بچوں کے اندر بھی غیرت آئے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ باہر میں بے غیرتی کی طرح ہاتھ پھیلاتا بولوں، اولاد کو بولوں کہ آرام سے عیاشی کرو تم؟ غیرت مہنگی چیز ہے، خاندانی لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہو کہ خاندانی کون؟ جس کا کوئی محل ہو، کوٹھی ہو؟ آپ سوچتے ہو کہ خاندانی وہ جو بہت بڑا مولوی ہو؟ اور نہیں، خاندانی غیرت مند وہ ہوتا ہے جو بدترین حالات میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ خاندانی غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ جو گزارا اگر مشکل میں کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ خاندانی غیرت مند وہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو اس کے متعلق گندی باتیں نہیں کرتا۔ خاندانی غیرت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہو لیکن وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ خاندانی ہونے کے لیے کوٹھی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، دل کا امیر ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ زندگی گزارنی ہے غیرت کے ساتھ، غیرت سے زندگی گزارے ہر بندہ، چاہے کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ بے غیرتی کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ آپ یہ دیکھ لو پوری دنیا میں آج بھی سب سے مہنگی چیز کیا ہے، اور آج سے پہلے رسول اللہ نے کس چیز کا درس دیا؟ رسول اللہ کے وقت بے حیائی تھی، رسول اللہ جب آئے تو بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، رسول اللہ جب آئے کالوں کو مارا جاتا تھا، رسول اللہ جب آئے غریب کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا، تو سارے لوگ پریشان تھے۔ رسول اللہ نے غیرت کا ہی تو سبق دیا، رسول اللہ نے غیرت سے ہی تو جینا سکھایا، ہمیں غیرت کا ہی تو درس دیا، پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جو کھانا لقمہ حرام ہو، جس کے بعد چلنے پھرنے میں، سر اٹھا کے چلنے میں شرم محسوس ہوتی ہو، تو وہ رزق نہیں ہے۔ بڑی غیرت کسی کو اگر کوئی نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کہے، کسی اپنی عبادت گاہ کے متعلق، تو بندے کو غصہ آتا ہے، اسی کا نام غیرت ہے۔ یہ غصہ تب بھی آنا چاہیے جب آپ اپنی ذات کے ساتھ کوئی بے غیرتی کرنے لگو۔ دوسروں کو بے غیرت کہنا آسان ہے، کبھی بیٹھ کر چند منٹ یہ بھی سوچے کیا میں بھی غیرت مند ہوں کہ نہیں ہوں۔ دوسروں کو کہنا آسان ہے، بے غیرت۔ وہ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر لکھا تھا، بچپن میں ہم نے ایک دفعہ پڑھا، وہ کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، تو دونوں ہی بڑے غیرت مند ہیں۔ ویسٹرن کی طرف جو انگریزوں نے سمجھایا، ساڑھے پنجابیاں نو بھی لت لگی ہے کہ انگریز بنو پھٹا پھٹ، اونا ورگے کپڑے، اونا ورگا ویاہ، اونا ورگی چال، تے انگریز کی کر دے جی؟ انگریز کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے پپی کو، پپی سمجھتے ہیں
اپنے کتے کو اپنی رضائی میں لے کے ساتھ میں سوتے ہیں. جن کی عادتیں آپ اپنانا چاہتے ہو وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک جانور کو اپنے بستر میں سلاتے ہیں. تو یہ کیا اچھی روایتیں آپ کے پاس نہیں جس میں ماں باپ آخری وقت تک سر کا تاج بن کے آپ کے سر کے اوپر بیٹھے ہو؟ اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو غیرت مند بنے رزق کے معاملے میں، معاشرے کے معاملے میں، پہناوے کے معاملے میں. اب اکیلی عورتیں ہی آپ کہتے ہو کہ عورتیں چلو بیاہ میں بے پردہ تے بندے. ہم لوگ کیا کبھی اپنا لباس دیکھا ہے؟ اپنی شکل دیکھی ہے؟ وہ غیرت مند مرد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو میری بات شاید ناگوارا گزرے، لیکن جو غیرت مند ہوتا ہے نا داڑھی وہی رکھ سکتا ہے. کمزور آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لے. غیرت ہونی چاہیے نا. طاقتور آدمی جس کا دل اندر طاقتور ہو وہی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام نے کہا کہ عورت پردہ کرے، پر اس مرد کو بھی کہا اسی قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے بھی کہ تو بھی غیرت مند بن جا. عورتوں کو تو پردے کا حکم دیا، تجھے پہلے بتاتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کر تاکہ یہ غیرت والی نگاہیں ہوں، بے غیرتی کی طرح لوگوں کی بیٹیوں کی طرف نہ دیکھا کرے. نماز میں بھی لذت تبھی آنی ہے جب آپ غیرت مند ہوں گے. رزق بھی تبھی چلے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں اگر جھوٹ بولے تبھی چلے گا. ایک وکیل صاحب فخر الدین ان کا نام تھا، الہ آباد ہائی کورٹ میں کسی دور میں ہوا کرتے تھے، اور لکھ کے لگا دیا کہ بھائی میں ایمانداری کے ہی مقدمے، مطلب جن کے ساتھ ظلم ہوا اسی طرف رہوں گا، دوسری طرف کا مقدمہ نہیں لوں گا. تو آہستہ آہستہ کام آنا بند ہوا. پھر آہستہ آہستہ اتنے لوگ آنے لگے کہ عدالت میں جب جاتے تھے تو ان کی حمایت میں فیصلہ ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جج صاحبان کو بھی پتا تھا کہ یہ مقدمہ پڑھ کے آیا ہے، یہ غلط مقدمہ لے گا ہی نہیں، تو پھر اس کو ہرایا کیسے جا سکتا ہے. آپ اگر آج بھی سنو کان کھول کے، پورے بھارت کے لوگوں، جو لوگ دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو لوگ کاسمیٹک کے سامان میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو مٹھائیوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو کھانے پینے کے سامان میں ملاوٹ کر رہے ہیں، جو کھیتوں میں زیادہ یوریا ڈال کے ملاوٹ کر رہے ہیں، دل تھام کے سنو. آج اگر تم ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنا شروع کر دو گے تو بے ایمانی کے بازار میں سب سے زیادہ گاہک تمہاری ہٹی کے اوپر ہوں گے. شرط یہ ہے کہ تم جیسے نظر آتے ہو ویسے ہی ایمانداری کا مال دینے والے بن جاؤ. اگر تم غیرت مند بن جاؤ گے تو آج بھی کامیابی تمہارے لیے کسی اور طرف گاہک نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس بات کو تو ذہن سے نکال دو کہ یہ دنیا خراب ہو. دنیا نہیں خراب ہوئی، ہم خراب ہیں. اپنے گناہ کا الزام لوگوں پہ نہ ڈالو، اپنے گناہ کا الزام دوسروں پہ نہ ڈالو. ہم بے غیرت ہو گئے ہیں. اپنی غیرت کو ہر معاملے میں اجاگر رکھیے. صرف مذہبی مقامات کے معاملے میں ہی غیرت آتی ہے. گھر کے اندر بھی مذہب کے معاملے میں غیرت ہو، جسم کے اندر بھی مذہب کے معاملے میں غیرت ہو، آنکھوں میں بھی مذہب کے معاملے میں غیرت ہو، زبان میں بھی مذہب کے معاملے میں غیرت ہو. کئی لوگ اپنی زبان سے دوسروں کی چھاتی پھونکنا چاہتے ہیں. یہ کوئی غیرت مند تھوڑی ہیں، یہ بے غیرت ہیں. اگر یہ غیرت مند ہوتے، ان میں طاقت ہوتی کہ اپنی گندگی اپنے اندر جذب کر سکتے. یہ بے غیرتی کا ہی تو اظہار ہے کہ ان کے اندر طاقت موجود نہیں ہے. تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے آپ کو ضرور ایک دفعہ چیک کرنا ہے اور دعا کیجئے. ہر بندے میں غیرت ہوتی ہے، عورت میں، مرد میں، بچوں میں. ہر بندہ ڈگنیٹی چاہتا ہے، اپنی سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، خود اعتمادی ہونی چاہیے. ہر بندے کا آتم سمان بہت ضروری چیز ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز، تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔